جب یہ کہا جاتا ہے اس میں قیدی روح نے منادی کی، تو اس کا جو یونانی میں جو 8 لفظ بنتے ہیں ان 8 لفظوں کے بہت سارے میننگ نکلتے ہیں، لیکن اس وقت کو یاد رکھے کہ یسوع نے وہاں پر جا کر منادی نہیں کی ہے۔ پھر تو بائبل مقدس کا لب لباب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو نجات ہے یہ زمین پر ہے، جو توبہ ہے یہ زمین پر ہے۔ یہ فردوس میں جا کر یا جہنم میں جا کر توبہ والی بات نہیں ہے۔ امیر شخص نے کہا تھا، یسوع نے تفسیر سنائی تھی کہ پھر میرے بہن بھائیوں کے پاس کسی کا بھیج دے، میں تو عذاب والی جگہ پہ آ گا۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے، یا ہم غلط انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس نے جا کر وہاں پر منادی کی، منادی کرنے والا نہیں گیا تھا۔ توبہ کی گنجائش زمین پر ہے جب آپ کا دل چاہ رہا ہے، جب آپ کا خون بدن میں کام کر رہا ہے۔ زمین پر جب ہیں، جب آپ کا دانا پانی ختم ہو گیا ہے تو پھر توبہ کوئی نہیں ہے۔ توبہ زندگی میں ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اس لیے یسوع وہاں پر ان کو توبہ کرنے نہیں گیا تھا، بلکہ بنیادی طور پر یسوع سے جب وہاں پر گیا ہے اس فردوس والے حصے میں، اور جب فردوس والے حصے میں گیا ہے تو وہاں پر یہ تمام انبیاء کرام وہاں پر تھے۔ اب وہاں پر یہ سارے اب کہہ سکتے ہیں کہ باپ ابراہیم تھا، اسحاق تھا، یعقوب تھا، داؤد تھا، سلیمان بادشاہ تھا، جتنے بھی یہ سارے تھے، آپ حزقیل کہہ سکتے ہیں، دانیل کہہ سکتے ہیں، الیشا کہہ سکتے ہیں، اور جتنے بھی زکریا کہہ سکتے ہیں، نحوم کہہ سکتے ہیں، سپنیہ کہہ سکتے ہیں، یہ سب کی روحیں وہاں پر تھی۔ جتنے پرانے عہد نامے کے راست باز وہ تھے، سب کی روحیں وہاں ان پر تھی، اس فردوس کے بیچ میں تھی۔ صرف یسوع نے جہاں وہاں پر جا کر صرف یہ بتایا تھا، وہ پہچانتے تھے، وہ یسوع کو جانتے تھے، کیونکہ یہ وہی نبی تھے جو یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے رہے تھے۔ یہ وہی نبی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ایک آنے والا ہے۔ یہ وہی نبی تھے جو یسوع کی جگہ کے بارے میں بتاتے رہے کہ کہاں پر اس نے پیدا ہونا ہے۔ یہ وہی نبی ہیں جو کہتے رہتے ہیں اس کے آنے کا پرپس کیا ہوگا۔ یہ وہی سارے نبی تھے جو یسوع کے بارے میں اپنے وقت میں لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے پیشن گوئی کرتے رہے اور بتاتے رہے۔ اس لیے جب یسوع فردوس میں اترا ہے تو بیسیکلی وہاں پر یسوع جا کر کہہ رہا تھا کہ میں ہی خدا کا بیٹا ہوں، میں ہی سالوگار ہوں، اور میں ہی وہ جو تمہاری نبوتوں کی تکمیل ہوں، اور میں ہی سوالوں پر اترا ہوں، اور میں نے ہی اپنا پاک خون دے دیا ہے، میں نے ہی اپنی زندگی دے دیا ہے تاکہ کوئی گناہ نہ ہو۔ یسوع کے بیچ میں اس خوشخبری کو اس ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ نبی تھے جن کی منزل زمین نہیں تھی، جن کی منزل سمان تھا۔ یہ وہ نبی تھے جو یسوع کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے کہ یسوع ہمارے وقت میں آئے گا۔ جیسے شمعون کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترستا تھا کہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا۔ پرانے انبیاء یسوع کا دیدار کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو یہ نصیب نہ ہوا۔ لیکن جب یسوع کے بیچ میں جاتے ہیں تو بنیادی طور پر ان کے بیچ میں وہ جا کر یہ نعرہ مارتے ہیں، ساتھ جانب جاتے ہیں اور ایک کہتے ہیں موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، میں فاتح۔ ہاللیلویا۔ اور یقیناً وہ سارے سینٹ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مقدسین بڑی دلیل سے وہ بھی یہ گاتے ہوں گے سارے مل کر، ہاللیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا۔ یسوع سے اسے کہتے ہوں گے fasten your seat belt، اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کر لیجئے، this is time we are flying for heaven۔ ہاللیلویا۔ ہم سمان پر جانے کے لیے ریڈی ہیں۔ یسوع نے یہ کہہ رہے تھے get ready، میں فتح پا کر آ گیا ہوں، میں زندہ ہو کر آ گیا ہوں، میں نے ابلیس کو مات دے دی ہے، میں نے اس کو سر پر کچل دیا ہے، اب تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، شادی اب جانے آیا ہوں، نسل اب جانے آیا ہوں کہ اب کوئی بھی پھر سے دوبارہ تم پر حکمران نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ لو یہ کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ کنجیاں میرے پاس ہے، اور میروا کی کنجیاں میرے پاس ہے، اس سارے سسٹم کی دنیا کی کنجیاں میرے پاس ہے، آسمانوں کی کنجیاں میرے پاس ہے، زمین کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ میں نے اپنی سے کنجیاں چھین